اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، ہم نے قرآن پاک کا 30واں سپارہ اور اس کی آخری جو چھوٹی آیات ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ شروع کی ہوئی ہے، اور اس سے پیشتر سورہ الفیل کا جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ خاص طور پہ میں نے بتایا تھا کہ آخری 10 صورتیں جو ہیں یہ بہت ہی مختصر ہیں، مگر ان میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام پچھلی بڑی صورتوں میں آئے ہیں، بہت حد تک ان کو جو ہے نا ان کا خلاصہ کہہ لیں یا ان کو سم اپ کر دیا ہے، تو اس لیے بہت اہم ہیں، بہت ہی یہ ضروری ہے کہ ان چھوٹی آیتوں کو صورتوں کو جو اچھی طرح سے ان کو سمجھا جائے اور ان کو پر غور کیا جائے، کیونکہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ اور ان کا کچھ تفسیر معلوم ہو تو نماز میں بھی فوکس کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت بابرکت صورتیں ہیں، ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے نا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جب ان کا بیان ہوا تو وہ بیان بھی کیا گیا تھا۔ تو آج جو صورت ہے وہ صورت فیل کے بالکل بعد میں جو آنے والی صورت ہے، جو کہ صورت قریش ہے، اس کا ہے۔ صورت فیل اور صورت قریش دونوں کے مضمون میں ربط بھی ہے، کچھ مشابہت بھی ہے اور کنٹینیوٹی بھی ہے، میسیج میں بھی سملیرٹی ہے، اس لیے یہ دونوں کو کہا گیا ہے کہ یہ پیئر کے طور پہ، تاکہ دونوں کو اکٹھا جو ہے نا اگر سمجھا جائے ملا کے تو وہ زیادہ اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو دونوں جوٹے کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں یہ پیئرس ہیں، کیونکہ دونوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جو ہے اس کی عظمت اور اس کی شان بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کے وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ کا جو ہاتھی والوں کا جو اتنا بڑا لشکر سا، اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس کی وجہ سے قریش کی عزت بہت بڑھ گئی، اور قریش جو ہے کیونکہ وہ متولی تھے، انتظام وغیرہ خانہ کعبہ کا انہی کے پاس تھا، تو اس لیے باقی جتنے قبائل اور تھے منتشر مختلف جگہوں پہ جو ہے نا عرب جو ہے پیننسولا میں، تو قریش کی عزت بہت بڑھ گئی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی، اور یہ قریش چونکہ اس کے متولی ہیں، اور انہوں نے باقی سارے جو اور قبائل تھے ان کے بھی اپنے اپنے الگ الگ بھی بت تھے، وہ وہاں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے نا ان کے کافی اثر میں تھے، یا ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور قریش کے قافلوں کو اس کی وجہ سے کوئی نہیں لوٹتا تھا، باقیوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے جب تجارت میں جاتے تھے یمن کی طرف یا شام کی طرف یا اور کسی طرف، تو وہ ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ تجارت بہت زیادہ معیشت اسی سے تھی کہ خانہ کعبہ میں زائرین بھی آتے تھے ان کی وجہ سے، اور پھر تجارت میں ان کو جو آسانیاں تھی عزت اور خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے قریش کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ابرہہ کے لشکر سے بچایا، اس کے بعد خانہ کعبہ کو میں نے، وہ تو میرا گھر ہے، میں نے حفاظت کرنی تھی، میں نے کی، مگر اس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوا، آپ کے تجارت میں آپ کو فائدہ ہوا، لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ ایک دبدبہ سا بیٹھ گیا کہ قریش جو ہے ان کے کسی قافلے کو یا تجارتی قافلے کو نہیں لوٹنا، اور آپ کو فوائد حاصل ہوئے خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو دیکھو اب چھوڑ دو ان بتوں کو، اندر جو رکھے ہوئے ہیں، جو اصلی مالک ہے، جو اصلی اس گھر کا مالک ہے، وہ تو میں ہوں اللہ، تو میری ہی پوجا کرو، ان کی پوجا چھوڑ دو۔ مفہوم اور مقصد
اس میں تھیم یہی ہے، ان دونوں ہی صورتوں کی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو میں اس کی تلاوت کروں گا پہلے اور پھر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے، اس لیے کہ قریش کو مانوس کیا یا ان میں رغبت آپس میں دلا دی اور ان میں آپس میں محبت پیدا کر دی، یہ منتشر تھے، ان کو اکٹھا کر دیا، ان کو راستوں کا جو علم دیا اور راستوں میں ان کو سہولت ہوئی خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ یہ اس کے جو ہے نا ضمن میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ قریش کو مانوس کیا، مانوس راستوں سے بھی کیا، آپس میں بھی یہ بکھرے ہوئے تھے، ان میں بھی آپس میں بھی ان کو اکٹھا رکھا۔ تو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے موسموں میں ان کو آسانی پیدا کی، ان کے سفر میں، ان کی تجارت میں، کیونکہ جب راستے جو ہے ان کے کافی کنٹرول میں ہو گئے، یمن جانے کے لیے، دوسری طرف شام اور مختلف عراق وغیرہ جہاں تجارتی مراکز تھے، تو وہاں جانے کے لیے ان کو بہت آسانی ہو گئی۔ اس لیے جو سردی کی شدت کم ہوتا تھا موسم، تو ان دنوں یہ شام کی طرف چلے جاتے تھے تجارت کے لیے زیادہ، جب گرمی کا ہوتا تو جو ٹھنڈے علاقے ہوتے تھے یہ اس طرف چلے جاتے تھے۔ اس لیے دونوں موسموں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، اور آسانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو عزت اور احترام اور ان کا دبدبہ یہ خانہ کعبہ کی متولی ہونے اور ان کا منتظم ہونے کی وجہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی کر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو انہیں چاہیے، یعنی قریش کو چاہیے کہ جو گھر کا رب جو ہے، اصل رب جو ہے، اس کی بندگی کریں، اس رب نے جس نے انہیں بھوک اور کھانا دیا اور انہیں بڑے خوف سے امان بخشا۔ بڑے خوف سے، خوف ایک تو ابرہہ کا جو سورہ فیل میں آیا کہ اس نے حملہ کیا، اس سے بچایا، اور پھر راستوں میں جو تجارت کے لیے جاتے تھے ان کی قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، ان کو امان ہوا، ان کو بڑی اس سے حفاظت ملتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے یہ منتظم تھے اور خانہ کعبہ کا انتظام ان میں تھا۔ تو خانہ کعبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ اتنے فوائد تمہیں جو ملے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس گھر کی وجہ سے کہ جو میرا گھر ہے جہاں میری عبادت ہونی چاہیے، مگر بجائے اس کے کہ تم نے ناشکری کی اور کرتے جا رہے ہو، کہ بجائے وہاں میری عبادت کرو تم نے بت لا رکھے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہو۔ تو یہ مفہوم جو ہے اس کا ایسے ہے۔ میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں جو میں نے لکھا، بہرحال وہی تقریباً میں نے سب بتا دیا ہے، مگر یہ ریپیٹیشن ہی سمجھے اس کو۔ اس صورت میں اور اوپر آنے والی صورت فیل میں مضامین کے مشابہت اور ربط ہونے کی وجہ سے ان کو جوٹے یا پیئرز کہہ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اہل قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایتوں اور نعمتیں جو عطا کی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اہل قریش کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے، بیت اللہ کے اصل رب جو ہے اس کی پوجا اور پرستش کرو، نہ کہ اس کے اندر تم نے جو بت رکھ لیے ہیں ان کی پرستش کرو۔ جیسا کہ اور دوسرا کہ سورہ اہل قریش کو سورہ فیل میں ہاتھی والے لشکر کے فوجیوں کا جو حشر ہوا تھا اس کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی سرکشی نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ تسلیم کیا اور بتوں کی بجائے جو اصل رب ہے خانہ کعبہ کا اس کی پرستش نہ کی،
تو تمہارا بھی انجام ہاتھی والوں سے مختلف نہیں ہوگا. ایسے لکھا تو نہیں ہے مگر مفہوم چونکہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں تو وہی وارننگ ہے، تنبیہ ہے وہ یقیناً. اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، ان کی آپ اطاعت کرو، ان کا حکم مانو. اس سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ جو نعمتیں قریش کو عطا کی تھیں کہ انہیں جاڑے اور گرمی کے دونوں موسموں میں تجارت کی غرض سے اگر ان کو یمن میں جانا ہوتا گرمیوں میں یا شام اور دوسرے علاقوں کی طرف سردیوں میں جو نسبتاً گرم علاقے تھے تو ان کے راستے کھلے رکھے، ان کے راستوں میں حفاظت دی، امان دیا، آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ تجارت میں دونوں موسموں میں آ جا سکے اور ان کی تجارت کو بہت فروغ ہوا. جبکہ دوسرے جو قبائل تھے ان کو یہ حفاظت اور یہ امن نصیب نہیں تھا کہ وہ دونوں موسموں میں جو ہے نا وہ ہر طرف جس طرف بھی چاہیں وہ جا سکتے تھے کیونکہ ان کے قافلے لٹ جاتے تھے. بدو جو ہے دوسرے قبائل کے لوگ وہ لوٹ لیتے تھے ان کے قافلوں کو تو ان کا بڑا نقصان ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری اتنی عنایتوں اور نعمتوں کے بعد اب چھوڑ دو بتوں کی پوجا اور پرستش اور جو تم نے اندر میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالو اور میری پرستش کرو، میری عبادت کرو اس گھر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وارننگ دے رہا ہے اہل قریش کو. اور بہرحال بڑی اہمیت ہے یہ، اس میں تاریخی اہمیت بھی ہے یہ دونوں صورتوں میں اور سبق بھی ہے ان کے لیے بھی. اور ظاہر ہے صرف یہ صورتیں جو ہے اس وقت کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. عبادت کا مطلب مفہوم وسیع مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلو. قریش کو کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ بتوں کو یا بتوں مطلب ان احکام کے جو اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم کے منافی ہیں، اس کے خلاف ہیں، آپ ان پہ عمل کرتے ہو. جو اللہ تعالیٰ کے اصل احکام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو نہیں کرتے. تو یہ اصل میں جب عبادت کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا وہ بھی ہے اور یقیناً ہے کہ یہ عبادت ویسے کیا اس کا مفہوم تو تبھی بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کرنا چاہیے، جس سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. جو کہتا ہے کرو تو وہ کرو. تو یہی ہے نا پھر عبادت کے ساتھ جو ایک تو عبادت نماز وغیرہ، دوسری چلے اور چیزیں وہ بھی ہے مگر ان کے ساتھ یہ بھی مفہوم ہے عبادت کا جو انکلوسیو اور کمپریہنسو جو میننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو ماننا تو وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو ان جو پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان پہ چلنے کی توفیق اور ناشکری جو ہے نہ ہو، جیسے کہ قریش نے ناشکری کرتے تھے. اتنی نعمتیں، اتنی ان کے آسانیاں پیدا کی، اتنے فوائد ان کو تجارت میں ملے کہ ان کو بہت زیادہ ان کو اس سے مالی منفعت ہوئی مگر پھر بھی انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے بتوں کو نہ چھوڑا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ اس کا موجب ہوا. جبکہ بعد میں ان کو بھی بہت سزا ملی اور ان کا بھی بہت جو حشر ہوا وہ معلوم ہی آپ کو جنگوں میں، جیسے ان کے سردار جو ہے وہ مارے گئے اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مکہ میں اور دوسری فتوحات جو ہیں اس سے جو ہے نا نوازا اور پورا غلبہ ہو گیا. مکہ بھی، مدینہ، دوسرے قبائل جو عرب کے تھے تو وسعت سلطنت کی بہت زیادہ ہو گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور پھر کنٹینیو رہی اس کے بعد اس سے بھی زیادہ مزید اور وسعت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھے راستے پہ رکھے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اس کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں۔ مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔